بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 53واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفصاحة فی الکلام خلوصه من ضعف التعلیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها، هو حال من الضمیر فی خلوصه واعترض به عن مثل زید اجلل وشعره مستشزر وانفه مسرج، وقیل هو حال من الکلمات ولو ذکره بجنبها لسلم من الفصل بین الحال وذیها بالاجنبی وفيه نظر لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم۔ یہاں سے فاضل مصنف نے فصاحت فی الکلام کی بحث شروع کی۔ متکلم میں فصاحت مفرد کی بات ہو گئی، اب دوسری فصاحت فی الکلام کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فصاحت فی الکلام میں تین چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے: ضعف تعلیف سے، تنافر کلمات سے اور تعقید سے، مع فصاحتها، باوجود یعنی کہ اس کے ساتھ کہ وہ کلام میں کلمات جتنے بھی ہیں سب کے سب فصیح ہوں۔ تو ہر کلمے کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ تین چیزوں سے اس کا کلام کا پاک ہونا ضروری ہے: ضعف تعلیف، تنافر کلمات اور تعقید۔ اس کی وجہ اثر کیا ہے کہ وہی مخلات فصاحت کلام تین ہیں، یعنی فصاحت کلام میں جو مخل عیب ہیں وہ تین ہیں۔ کیوں تین ہے؟ وجہ اثر کیا ہے؟ کیونکہ کلام تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: ایک مادے پر یعنی کلمات پر، صورت یعنی اس کی تالیف ترکیب پر، اور تیسرا دلالت علی المعنی۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کلام میں، اور کلام انہی تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اگر عیب مادے میں ہوا تو تنافر ہے، اگر صورت میں ہوا تو ضعف تعلیف ہے، اور اگر دلالت میں ہوا تو وہ تعقید ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہی بنتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ فصاحت فی الکلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضعف تعلیف، تنافر کلمات اور تعقید سے خالی ہو۔ تو یہ تین چیزوں سے خالی ہونا یہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے۔ آگے تفتزانی رحمہ اللہ نے تھوڑی سی ایک مشکل بحث چھیڑی۔ اس سے پہلے تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصاحت کلام میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے: نہ تو ضعف تعلیف ہو، نہ تنافر کلمات ہو، نہ تعقید ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ کلام کے جملے جتنے بھی ہیں، جملہ کلمات جتنے ہیں، سب کے سب کلمے فصیح ہوں۔ لہذا زید اجلل، شعرہ مستشزر اور انفہ مسرج، یہ تینوں کلام غیر فصیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے کلام میں اجلل، دوسرے میں مستشزر اور تیسرے میں مسرج، یہ غیر فصیح کلمے ہیں۔ حالانکہ پہلے بات بتا دی ہم نے کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے تمام کلمات کا فصیح ہونا ضروری ہے۔ جب ان تین جملوں میں اجلل، مستشزر، مسرج غیر فصیح ہیں تو لہذا جو ان سے مل کر بنا ہوا ہے وہ فصیح نہیں ہوگا۔ اس کو شارح نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ الفصاحت فی الکلام، کہ کلام میں جو فصاحت ہے وہ کیا ہے؟ خلوصہ من ضعف التالیف وتنافر الکلمات والتعقید، کہ اس کا خالص ہونا، اس کا خالی ہونا کلام کا ضعف تعلیف سے، تنافر کلمات سے اور تعقید سے، مع فصاحتها، ساتھ اس کے کلام میں جتنے بھی کلمے سب کے سب فصیح ہوں۔ هو حال من الضمیر فی خلوصه،
فرماتے ہیں کہ فصاحتہا جو جملہ ہے یہ حال ہے اس ضمیر سے جو خلوصی ہی میں ہے، یعنی خلوصہو کی ضمیر سے یہ حال بنا ہوا ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے احترز بھی، شارح نے فرمایا کہ مصنف نے مع فصاحتہا کہ اعتراض کیا ہے زید اجلل وشعرہ مستشزر وانفہ مسرج کی مثالوں سے، یہ ان کے ہم مثل سے، اس لیے کہ فصیح کلمے نہیں ہے، زید اجلل میں اجلل فصیح نہیں ہے، شعرہ مستشزر جملے میں مستشزر فصیح نہیں ہے، اور انفہ مسرج جملے میں مسرج لفظ کلمہ فصیح نہیں ہے، حالانکہ بات ہو چکی ہماری کہ مع فصاحتہا ضروری ہے۔ تو یہ خلوصہو کی ضمیر سے فصاحتہا مع فصاحتہا حال بن رہا ہے، اور اس سے اعتراض ان جیسی مثالوں سے کیا۔ وقیلا، یہاں سے شارح نے ایک اور بات کی ہے، شارح نے تو ابھی ترکیب بیان کر دی کہ بھی مع فصاحتہا جو ہے وہ خلوصہو کی ضمیر جس کا مرجع کلام ہے سے حال واقع ہے۔ وقیلہ سے شارح نے ان بعض لوگوں کا قول نقل کیا جن کا خیال یہ ہے کہ مع فصاحتہا یہ کلمات سے حال واقع ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شارح کے برخلاف بات کی ہے، شارح نے تو یہ کہا ہے کہ یہ خلوصہو کی ہو ضمیر سے حال واقع ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ خلوصہو کی ہو ضمیر سے حال نہیں ہے بلکہ مع فصاحتہا یہ کلمات سے حال بن رہا ہے۔ اور پھر ان بعض لوگوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مصنف اگر مع فصاحتہا کو کلمات سے ہی متصل بیان کرتے اور یوں کہتے کہ یعنی کہ خلوصہو من دوف التالیف وتنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید، اگر یہ کہتے تو اس صورت میں حال جو ہے مع فصاحتہا اپنے ذوالحال یعنی کلمات کے ساتھ متصل ہو جاتا، اور درمیان میں یہ جو اجنبی کے لفظ تاقید کا فصل آیا ہوا ہے یہ لازم نہ آتا بلکہ کلام اس فصل سے محفوظ ہو جاتا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو مع فصاحتہا ہے یہ حال ہے کلمات سے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مصنف کو چاہیے تھا وہ یوں بیان کرتے کہ الفصاحت فی الکلام خلوص من دوف التالیف وتنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حال اور ذوالحال میں یہ جو تاقید کا فصل اجنبی کا فصل لازم آیا ہوا ہے یہ لازم نہیں آتا، تو مصنف کا کلام اس اجنبی فصل سے محفوظ ہو جاتا، حال اور ذوالحال میں کوئی فاصلہ نہیں آتا اجنبی کا۔ اور تاقید کیسے اجنبی ہے؟ وہ اس لیے اجنبی ہے کہ تاقید جو ہے وہ حال کے عامل یعنی تنافر کا معمول نہیں ہے بلکہ خلوص کا معمول ہے۔ یہ جو تاقید ہے وہ اس کا متعلق خلوص ہے، وہ تنافر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اجنبی کا فصل آئے گا تو مصنف کو چاہیے تھا کہ تنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید کہتے، حالانکہ چلیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تفتزانی رحمہ اللہ کے برخلاف یہ قول ہے، تفتزانی رحمہ اللہ نے مع فصاحتہا کو خلوصہو کی ہو ضمیر سے حال بنایا ہے، تو تفتزانی رحمہ اللہ نے ان دوسرے لوگوں کا قول نقل کیا ہے اور ان کے بھی اس قول میں پھر ایک اور بات نقل کی ہے، پھر اس کا رد کیا ہے۔ ان کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں مع فصاحتہا کلمات سے حال ہے، اور مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ تنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید کہتے، تاکہ یہ جو کلمات اور مع فصاحتہا کے درمیان تاقید اجنبی کا فصل آیا ہوا ہے حال اور ذوالحال میں وہ نہ آتا۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا، اور اس قول کو نقل کے بعد تفتزانی فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس کا رد انہوں نے کیا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے یہ اس کو سمجھنا، تو اس لیے میں پہلے تفتزانی رحمہ اللہ کی وہ بات بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے ان کا قول نقل کیا، پھر ان کا رد بیان کر رہا ہوں۔ وقیلہ، کہا یہ گیا ہے ہوا حال یعنی مع فصاحتہا یہ حال ہے من الکلمات، تنافر کلمات سے حال ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے ولو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لو ذکرہ بجنبہا، تو اگر مصنف چونکہ یہ کلمات سے حال ہے تو اگر مصنف اس کو برابر ہی میں ذکر کر دیتے کلمات کے اور یوں کہتے کہ تنافر الکلمات مع فصاحتہا،
تو لسلما من الفصل بین الحال وزیہا، تو ضرور محفوظ ہو جاتے حال اور ذوالحال کے درمیان اجنبی کے فاصلے لانے سے، یہ جو تاکید کا فاصلہ نہ لانا پڑتا۔ تفتزانی نے ان کا یہ قول نقل کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وفی غرن، تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، یہ قول محل نظر ہے، انہوں نے یہ غلط بات کی ہے۔ کیوں غلط بات کی ہے؟ اب اس کی تفصیل ہے تھوڑی۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ ما فصاحتها کلمات سے حال ہے، اور اگر ذیلحال کے ساتھ اس کو مقارن کر دیتے، یعنی تنافر الکلمات ما فصاحتها کہتے تو اجنبی تاکید کا فاصلہ اس سے لازم نہ آتا، تو اس کو شارح نے رد کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما فصاحتها کو کلمات سے حال بنانا مخل بالمقصود ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تفتزانی نے ان کا یہ رد کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں تفتزانی کہ بھائی ما فصاحتها دراصل خلوصو سے ہی حال بن رہا ہے، تنافر کلمات سے حال نہیں بن رہا، اس لیے کہ تنافر کلمات سے حال بنانا یہ بخل بالمقصود ہے، بخل بالمقصود کو حال بنانا جائز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر بالفرض ما فصاحتها کو آپ تنافر کلمات سے حال بنا دیں تو یہ مخل بالمقصود کیسے ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور تھوڑا سا دقت ہے، تھوڑی اس میں تھوڑی مشکل بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفتزانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں آپ، جب حال ذوالحال کی ترکیب استعمال ہوتی ہے تو حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید سوار ہو کر آیا۔ اب اس میں زید ذوالحال ہے، راکبا اس کا حال ہے۔ اب زید کا جو عامل ہے یعنی حال کا جو عامل ہے جا، تو جب حال ذوالحال کی ترکیب ہوتی ہے تو حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے۔ تو جانی زید راکبا میں راکبا حال ہے جو قید ہے جا کا، یعنی میرے پاس زید آیا کس قید کے ساتھ؟ رکوب کی قید کے ساتھ۔ تو حال ذوالحال کی ترکیب میں حال جو ہے وہ ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر جب آپ اس کو ما فصاحتها کو تنافر جو ذوالحال کا عامل ہے، کیونکہ کلمات سے حال بنایا ان لوگوں نے، تو اب کلمات کا جو عامل ہے وہ تنافر ہے، تو اس صورت میں ما فصاحتها جو حال ہے اس کا عامل ذوالحال، یہ جو ما فصاحتها حال ہے اور کلمات ذوالحال ہے، تو ذوالحال کا جو عامل تنافر ہے اس کے لیے یہ قید بنے گا۔ تو ما فصاحتها تنافر کی قید بنے، اور خلوص یعنی کہ پیچھے خلوص ہو یہ نفی کے معنی میں ہوگا، یعنی نہ ہونے کے معنی میں ہے، تو اب وہ مقید بالقید ہوگا، یعنی تنافر کلمات مع فصاحتها پر داخل ہوگا۔ اور یہ بھی قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ جب نفی مقید بالقید پہ داخل ہوتی ہے تو وہ نفی جو ہے وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس سے صرف قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جانی زید راکبا میں راکبا حال ہے جو قید ہے ذوالحال کے عامل کی یعنی جاء کی، جس طرح مع فصاحتها حال ہے جو قید ہے کلمات کے عامل تنافر کی۔ اب اگر خلوص نفی ہے، کیونکہ خلوص کا مطلب عدم ہے، خالص ہونا خالی ہونا، وہ نفی ہے، تو جب نفی جو ہے وہ مقید بالقید ہو تو اب نفی کا تعلق قید کے ساتھ ہوتا ہے، مقید کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے ما جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید سوار ہو کے نہیں آیا، اس صورت میں ما جاءنی یعنی جو نفی ہے کہ میرے پاس نہیں آیا تو وہ زید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے سواری کے ساتھ، یعنی ما جاءنی زید راکبا کہ میرے پاس زید سوار ہو کے نہیں آیا، تو یہ جو نفی کا تعلق ہے وہ قید کے ساتھ ہے، مقید کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح یا ما فصاحتها جو ہے وہ قید بنے گا تنافر کی،
اور یہ نفی مقید بالقید پہ داخل ہوگی تو قید کی طرف متوجہ ہوگی، یعنی صرف قید کی نفی ہوگی، مقید کی نفی نہیں ہوگی. جس طرح صرف رکوب کی نفی ہو رہی ہے، جہاں آنے کی میرے پاس نہ آنے کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ صرف رکوب کی نفی ہوگی، تو یہاں پر جو ہے وہ نفی ہوگی، یعنی خلوصہ سے جس کی نفی ہوگی. کلمات کو اگر آپ حال بنائیں گے، حال بنائیں گے تو صرف قید کی نفی ہوگی، مقید کی نفی نہیں ہوگی. تو اس قاعدے کے تحت خلوص کے ذریعے مع فصاحتها کی نفی ہو جائے گی، تنافر کی نفی نہیں ہوگی. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ وہ خالی ہو تنافر سے، صرف خالی ہونا تنافر سے، یہ خالی ہونا قرار پائے گا. جو اس کی جو قید ہے مع فصاحتها، اس کے ساتھ جو ہے وہ نفی مقید بالقید پہ داخل ہوگی، مقید کی طرف داخل نہیں ہوگی. یعنی اس قاعدے کے تحت خلوص کے ذریعے فصاحتها کی نفی ہوگی اور تنافر کی نفی نہیں ہوگی. مطلب یہ ہوگا کہ اگر تنافر کلمات موجود ہوں اور فصاحت کلمات موجود نہ ہوں تب بھی کلام فصیح ہو. یعنی اگر کوئی کلام ایسا ہے جس میں کلمات متنافرہ ہیں لیکن وہ غیر فصیحہ ہیں، تو کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل وہ فصیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں یہ تعریف اس پر صادق آتی ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے میں مزید انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی مشکلیں انشاءاللہ میں اگلے سبق میں مزید اس کو واضح کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ.